بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع جو آپ لوگوں کے درمیان انشاءاللہ بیان کرنا ہے وہ ہے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا۔ ایک سوال کے جو بیشتر اوقات کیا جاتا ہے کہ انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے، تو اس کے جواب کی طرف ہم انشاءاللہ آج جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے، تو ہمیں انسان کے بارے میں اتنا جان لینا ضروری ہے کہ انسان کیوں دوسری مخلوقات سے جدا ہے۔ جبکہ پروردگار عالم نے بہت سی مخلوقات بھیجی، بہت سی موجودات مخلوق خدا ہیں، ان کا دوسری اور انسان سے کیا آپس میں کیا کنیکشن ہے، کیوں آپس میں اختلاف ہے؟ تو اتنا جانے کہ پروردگار عالم نے انسان کو دو ایسی ڈائمینشنز دی ہیں کہ جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی۔ مثلا اگر ہم دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ایک ڈائمینشن جو انسان کو دی، وہ ہے، اس کا نام ہے مادی ہونا، یعنی جسم کا ہونا۔ یعنی اگر روایتوں کا سہارا لیا جائے، مولا کائنات کے بقول کہا انسان کے پاس عقل کا ہونا اور خواہش کا ہونا، یعنی مادی سے مراد جو مولا کائنات نے لیا ہے وہ انسان کے پاس خواہش کا ہونا۔ دوسری چیز یعنی دوسری ڈائمینشن جو انسان کو عطا کی، اس کو کہا گیا معنوی، یعنی روحانی۔ یعنی اگر روایت کے اعتبار سے دیکھیں تو اسے کہا جاتا ہے انسان کے پاس عقل کا ہونا۔ ملائکہ کے پاس کیوں ان کے تکامل ان کے ہاں نہیں پایا جاتا؟ کہا اس وجہ سے ان کے ہاں تکامل نہیں پایا جاتا کیونکہ ملائکہ کے پاس فقط عقل ہے، یعنی ملائکہ کے پاس فقط معنویت پائی جاتی ہے۔ حیوان کو کیوں تکامل حاصل نہیں ہے؟ کہا اس وجہ سے تکامل حاصل نہیں ہے کیونکہ حیوان کے پاس فقط خواہش ہے، یعنی فقط مادیت کا ہونا حیوان کے پاس ہے اور فقط معنویت کا ہونا ملائکہ کے پاس ہے۔ جبکہ انسانوں کو کیوں تکامل حاصل ہے، کیوں ترقی حاصل ہے، اس کی وجہ ہم سمجھ گئے کیونکہ انسان کو وہ دونوں ڈائمینشنز مل گئی ہیں کہ جس کا نام مادیت بھی ہے، جس کا نام معنویت بھی ہے۔ اب اگر جو پروردگار نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ان نعمت کا ہم کس طریقے سے استعمال کریں، ہم اس نعمت کا کس طریقے سے استفادہ کریں۔ تو یہ جان لیں کہ قول ائمہ معصومین کی روایتوں میں، ائمہ معصومین کی احادیث میں ہمیں یہ پیغام بعض اوقات یہ نصیحتیں ہمیں ملی کہ دیکھو اپنی خواہشوں کو کبھی بھی اپنی عقل پر حاوی نہ کرنا۔ یعنی ایک قانون ہمارے لیے بنا دیا اس نعمت کو استفادہ کرنے کا کہ دیکھو اگر تمہیں مادیت بھی ملی ہے اور تمہیں معنویت بھی ملی ہے تو اپنی مادیت کو اپنی معنویت کے نیچے دبا دو، یعنی اپنی خواہش کو اپنی عقل کے نیچے دبا دو۔ جب تم ایسا کر لو گے تو تم ایک ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ جہاں تم جہاں پر بھی جانا چاہو چلے جا سکتے ہو، یعنی کوئی راستہ تمہارا نہیں روک سکتا۔ یعنی اب یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جو جملے ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، میں نہیں کر سکتا یا میں یہ ہو نہیں سکتا، اس انسان کے ساتھ اطلاق نہیں کرے گا کہ جو انسان اپنی عقل سے استعمال کرے گا۔ یعنی اگر انسان اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر غلبہ دے دے تو وہ تمام چیزیں جان بھی سکتا ہے، تمام کام کر بھی سکتا ہے، اور تمام وہ چیزیں کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ سب ہو سکتا ہے۔ تو پس ہمیں یہاں آخر میں ایک دعا کرنی ہوگی کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو پروردگار عالم ہمیں اس نعمت پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔